اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر بات کی جائے نوجوان سے لے کر اوپر تک ہر فیلڈ میں ایک اسٹریس ہے، اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ سو جاتا ہوں. آپ کا ایک سمپل ہے جس کو نیند آتی ہے. ایک چیز ہے کہ جو شاید کبھی نارملی نہیں بتاتا، لیکن چلیں ایک آپ کے ساتھ کنسیڈریشن ہے، وہ صرف ایک ہی آپ کی دوڑ ہے. وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. تو میرے لیے بھی وہ ایک ہی دوڑ ہے. پہلے ماں ہوتی تھی، اب ماں کے بعد اگر نہیں ہے تو خود ہی اللہ میاں سے بات کرنی ہوتی ہے. تو اللہ میاں سے جب آپ بات کر لیتے ہیں، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک آپ کا ایک اپنا تعلق ہوتا ہے، اور آپ کو کام کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ ہو گیا ہے، اس کو ایسے ٹھیک کرتے ہیں، اس کو پلیز کوئی چیز بتا دیں. اگر کوئی اور ہے تو مجھے اس کی راہ دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کرتے ہیں. تو اس طرح کا اسٹریس آئی تھنک کہ اسی سے ہی ختم ہوتا ہے. اور دوسرا وہ یہی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر آپ دنیا میں لو میں ہیں تو آپ نے ہائی تک جانا ہی جانا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ لو اور کیا ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فائنینشیس کا بڑا پرابلم رہا. تو فائنینشیس میں میرے بچوں کو بھی ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ وہ کل کیا ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پیسے نہیں ہیں، کیا کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں دینا ہے. ہماری وہ ایک تھریش ہولڈ لیول دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بیسکلی آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی اچھے وقت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. ایگزیکٹلی. تو ہم کبھی بھی کسی چیز کو اس طریقے سے نہیں لیتے. اسٹریس کام کا اسٹریس ہے، آپ کو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کتنے تک یہ آگے جا کر اسٹریچ کر سکتا ہے. تو وہ اسٹریچ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ سب چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ سب کچھ آپ کی لرننگ میں آتی ہے. آپ کو اپنی لرننگ میں وہ سب چیزیں لے کے جانی چاہیے. صحیح. اسٹریس مینجمنٹ خود سے بات کر کے، اپنے آپ سے بات کر کے، یا اللہ سے؟ دیکھیں اسٹریس میں یا تو اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ وہ سولوشن کر لیں. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے. پھر یہ ایک اللہ کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے اوپر ہی کہتے ہیں کہ یار جو پھر اللہ کرے گا وہ بہتر ہے. آپ دیکھیں آپ کے اپنے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی. خاص طور پہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ تو دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں. میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنی ساری زندگی اماں ابا کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے. اماں ابا کو دکھانے کے لیے پڑھائی کر دی، اماں ابا کو دکھانے کے لیے نوکری کر دی، اماں ابا کو دکھانے کے لیے یہ کر دیا کہ میرے اماں ابا میرے سے خوش ہو جائیں. اچھا میں نے تو سنا کہ آپ نے پولیس بھی جو جوائن کی ہے صرف ابا کو دکھانے کے لیے. سب کچھ وہ اسی طرح ہی تھا جی کہ ابا یہ کہتے تھے کہ یار ابا کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یار میں کچھ ہوں. وہ نا نور بھائی ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے تھے. انہوں نے کسی ایک پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی جس طرح اللہ ماڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ماں بھی ماڑے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں اپنے گھر میں سب سے ماڑا میں ہی تھا. میرا ماشاءاللہ بھائی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت کمال کا انسان ہے. ہی از این امیزنگ پرسن ماشاءاللہ. اللہ اس کو زندگی دے. میری بہن بہت اچھی ہے. میری بہن بھی شی از، وہ کہتے ہیں نا میسٹرو ان ہر فیلڈ. دونوں پڑھا رہے تھے، میری بہن پڑھا رہی ہے. بھائی میرا جو ہے وہ اس وقت جیز ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کر رہا ہے. بہن ایف سی کالج میں پڑھا رہی ہے. تو وہ میرے لیے، وہ دونوں میرے سے بہت لائق ہیں، بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ کمال لوگ ہیں. لیکن اللہ نے جو بھاگ لگایا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے لگا ہے. وہ میرے لیے، میں وہ کہتا ہوں میں خود کچھ نہیں ہوں، مجھے بس بھاگ لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کر دیا. میری ماں نے اتنی دعائیں میرے لیے کی ہیں کہ وہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ، امی کے جانے کے بعد بھی وہ دعائیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھاگ لگا رہا ہے. میں صرف یہی چیز سمجھتا ہوں. مجھے اور کوئی چیز، مجھے اپنی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر کیا وہ چیز ہوگی. وہ مجھے نہیں، وہ میرے کو نظر نہیں آتا. مجھے صرف ماں باپ کی دعائیں نظر آتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایک شاید لاکھوں ٹیچر ہوں گے اس دنیا میں بے شک، اور میرے سے زیادہ اچھا پڑھانے والے ہوں گے. لیکن اللہ نے یہ بچوں میں پیار ڈالا، میرے میں وہ ایک پیار ڈالا جو میں نے بچوں میں صرف I have spread that love and respect in my students. And وہی ہے. اور وہ میری ماں نے شاید میرے لیے اتنی دعا کی، میرے ابا نے میرے لیے دعا کی. وہی بھاگ اللہ نے لگایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. That's what I mean. اچھا ہم نے آپ کو آف اسکرین بھی دیکھا، ہم نے آپ کو آن اسکرین بھی دیکھا ماشاءاللہ. ایسے یہ وہ بعض بات ہوتا ہے نا، جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے تو بندے کی پرسنالٹی ڈفرنٹ رہتی ہے، آف اسکرین پہ چلے جائیں تو اس کی پرسنالٹی. یار ایسے مجھے نا زندگی میں یہ بات بہت ڈفرنٹ لگتی ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ وہاں پہ کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے. یہ مجھے نہیں اچھا لگتا. مجھے لگتا ہے جو میں ہوں میں ہر جگہ پہ ویسا ہی ہوں. کہ اگر میں فارمل ٹائپ کا انسان نہیں ہوں تو میں انفارمل ہوں تو میں ایسا ہی ہوں.
تو میں انفارمل میں بھی میں فارمل ہوں گا تو میں زیادہ مذاقیہ لگوں گا. مطلب آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا فارمل کیا ہوتا ہے, کیسے رہنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آتا. تو میں ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں بی یو دا ورلڈ ول ایڈجسٹ. آپ کو بی یو ہونا چاہیے, خود جو آپ ہیں بس وہی ہیں, انجوائے کریں اپنے آپ کو, ہر روز بہتر کریں, دوسرے دن سے بہتر ہونے چاہیے. دس از واٹ اٹ از. تو بچپن میں آپ لوگ کافی شرارتی ہوئی جو آپ کی میں شرارتی نہیں, مطلب میں شرارت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا. میں خود شرارت اتنی نہیں کی, لیکن شرارت کرنے والوں کے ساتھ اور انجوائے کرتا تھا. اور ایک اور چیز ہے جو بچپن کی آپ بات کرتے ہیں نا, ایوری بڈی سیز کہ یار آپ کو کون سا ٹائم اچھا لگتا ہے, تو میں کہتا ہوں جس میں ہوں. میں نے کہا مجھے بچپن بہت اچھا تھا, لیکن جو میرا اب کا ٹائم ہے آئی انجوائے اٹ دی موسٹ, کیونکہ یہی مومنٹ ہے, اسی کو انجوائے کرنا ہے. میں پاسٹ پہ جا کے کیا کروں گا کہ یار میرا پاسٹ بہت اچھا تھا, میں نے بڑا کمال کر دیا. ارے جو میں نے اب کمال کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کیا چیزیں رہیں گی. صحیح. اچھا, آپ کیونکہ اٹیچ رہے ہیں موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ بھی, اور ویسے بھی انسٹیٹیوٹ میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹ یوتھ کے کیا مسائل ہیں پاکستان میں؟ وہ چاہ رہا کہ سیٹل ہی ہوگا. یوتھ کے مسائل یہ ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, نمبر 1. دوسری یہ کہ ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تیسری چیز, ان کی زندگی میں پیار اور محبت کی کمی, ان کی زندگی میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو زمانہ ان سے کروانا چاہتا ہے وہ بہت چیز ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے, یہ چیز ڈفرینٹ ہے. اور وہ کسی کو اپنی بات سنانا نہیں چاہتے, کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو جج کرنے لگ جائیں گے, ان کو وہ بھی بات چپ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتے. یہ پرابلم ہے. تو یہ ساری کی ساری پرابلمس کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ ان کو کہانیاں سنائی جائیں کہ ہم کیا حرکتیں کرتے تھے, ہم نے کتنی زندگی میں بغیرتیاں کی ہیں بیٹا, تم اپنے آپ کو دیکھو. میں آج کل بچوں کو بتا رہا ہوتا ہوں, میں نے کہا یار دیکھو, آپ اگر کسی کو کوئی گانا بھیجنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کے لیے اس وقت بہت آسان ہے وہ گانا بھیجنا لوگوں کو, کہ آپ نے یوٹیوب سے شیئر کیا, ٹھپ کر کے واٹس ایپ کر دیا. میں کہا جب ہمارا زمانہ تھا تو ہمیں پوری کی پوری کیسٹ بنانی پڑتی تھی اس بی بی کے لیے, اور اس بی بی کے لیے کیسٹ بنا کے اس کو وہ کارڈ دینا پڑتا تھا, اس کو ایک چھوٹی سی خط لکھتے تھے اور اس کو کہتے تھے بی سائیڈ کا تیسرا گانا میری اور آپ کی محبت کی عکاسی کرتا ہے. ہم نے تو اتنے اوکے ٹائم دیکھے ہوئے. آج کل کا ٹائم تو بہت کمال ہے. آج کل کے ٹائم پہ پہلے زمانے میں اگر آپ نے کسی بھی کوئی گرلس کی وین جا رہی ہے اسکول کی یا کالج کی, تو ہم اگر ان میں سے جا رہے تو کسی ایک نے کوئی نمبر بھیج دیا ہے تو آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ آئے گا اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں. تو اپنی طرف سے کر کے کہ تم بات کر لو, تو یہ والا بال تھا. تو اسی طرح ہی زندگی چلتی رہتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا. صحیح. اچھا, اب آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہو؟ نہیں, مجھے بہت غصہ آتا ہے. غصہ آہستہ کم کر دیا. اچھا, مطلب لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ مجھے نا واصف علی واصف صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ساری زندگی کسی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا, اور اگر ساری زندگی کسی کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر جھگڑا کس بات کا. تو پھر وہ جو غصہ ہے نا, وہ غصہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی حرکت پہ آپ اپنے آپ کو خراب کر دیں. ایسے ہی دس از واٹ غصہ ہے. تو وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ایج کے ساتھ آپ ذرا تھوڑے سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ہاں, تو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن بس وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی پہ غصہ ہے اس وقت اس سے بات نہ کریں, چپ ہو جائے. بٹ یہ کون سمجھائے کہ جی اب بات میں نے نہیں کرنی, مجھے تو غصہ آ گیا. وہ نا کنسیڈریشن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے غصے میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں چپ, تو لوگ آپ کی چپ کو بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہ ہے کہ اپنا غصہ دکھانے سے بہتر ہے خراب نہ کریں اپنے چیزوں کو. صحیح. دوست بھی کبھی کبھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو دوست بھی آپ کو سارکاسٹک بولتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر آپ اس کی اچھی باتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار ہے کچھ بھی کہتا کی فرق رہتا. چلو, تو مجھے اگر کوئی اور بتا یہ والی بات کرتا تو میں اس کو کہتا کہ یار ایسے, تو اس نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اور اب بات یہ ہے کہ لوگ جب آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بیک گراؤنڈ سے جج کرتے ہیں. ایسے ہی. تو جب آپ کو بیک گراؤنڈ کا, جب میرے بیک گراؤنڈ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اب بات نہیں سمجھ رہے, تو پھر کیا فائدہ کسی کو کچھ کہنے کا. اسی لیے تو لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں وہ گھنٹوں بولتے رہتے ہیں.
और वो सिर्फ वो सुनता है हाँ। और वो कुछ उनको सोल्यूशन नहीं देती, लेकिन वो बात ये है कि कुछ सुनने वाला होना चाहिए। आप अमेरिका जाने की बात करते हैं, आप यूरोप जाने की बात करते हैं, आप बाहर वेस्ट में जाने की बात करते हैं, यहाँ पे आप किसी को सुनाना चाहें 6 लोग बैठ के तड़ियां गल्ला सुन लेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। आपके पास अमेरिका में जाए, अमेरिका में लोग आपसे पैसे लेंगे, यार तेरी गल सुन रहे हैं, इतने डॉलर दे दे, मुझे घंटे ने मैं तेरी गल सुन लेना, समझ आए ना ना है वो आपके अपने साथ है। तो आप इंजॉय करते हैं अपने आप को, यार लोगों को समझाते हैं, और आपके दोस्त या लोग आपके आसपास आपको मशवरे दे रहे होते हैं, तो आप हर एक के मशवरों को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, करते वही है जो आपका दिल चाह रहा होता है। एग्जैक्टली। आपने से मैंने मुख्तलिफ जगहों की स्पीच भी देखी है, ब्रांड योरसेल्फ, उसके पीछे क्या थ्योरी आप देना चाह रहे हैं बेसिकली? यार ब्रांड ये है कि आप अपने आप को एक ब्रांड कैसे बनाते हैं, अपने आप। मुझे ना मेरे साथ बहुत से लोगों ने ये बात की और उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जिसके नीचे लोग होते हैं और वो उसको देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैंने कहा जी लीडर वो होता है जिसकी आदतों से लोग इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि आपके साथ आपका सबऑर्डिनेट कौन है या कोई और इंसान है, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आप ऐसी अपनी जिंदगी में कोई बात कर रहे हैं, लोगों को आपकी बात अच्छी लगी, उन्होंने आपकी बात को अडॉप्ट कर लिया है, दिस इज व्हाट आपकी लेगेसी कहीं ना कहीं चल रही है, दिस इज व्हाट यू आर। लोगों को आपको अच्छा लगा, दैट्स इट। मैं अपने आप को अगर एक लीडर कहता हूँ तो मेरे लिए वही एक कंसिडरेशन है, अ स्माइल। आप कहीं भी जाएंगे आप स्माइल स्प्रेड करते हैं, और आप दुनिया में जो भी कहीं भी जाएंगे, अगर कोई मुझे देख के किसी ने स्माइल करना शुरू कर दी है और उसने वही स्माइल आगे फैलानी शुरू कर दी है, तो स्वाद में भी खत्म हो गया। इससे ज्यादा क्या तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में खास, इसमें यूथ को क्या मशवरा देंगे, क्या देखते हैं? ये आम आदमी भी वो कहते हैं दिल होता लेफ्ट साइड पे है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। हम कभी ये नहीं कहते मेरा दिमाग चाह रहा है, हम हमेशा ये कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है। तो जब हम दिल की बात सुनते हैं, वो दिल की बात सुन लेनी चाहिए। तो जो आपका दिल कह रहा है एक दफा कर लें, एक दफा काश जिंदगी में काश नहीं कहना चाहिए। आप काश हम सारी जगह ना 40 साल में 50 साल में मैं काश मैं उस वक्त ये ना करता, अभी क्यों ना करते यार? आपको अपने आप से प्यार था, आपने कर लिए, आपने गलत किया, आपने ठीक किया, एडमिट इट। तो एट टाइम्स आपको फील भी होता है कि ये जो मैं डिसीजन लिया शायद गलत हो गया, ओह मुझसे गलत हो गया, एक फैमिली प्रेशर ये। देखिए आपकी जिंदगी की ईसीजी है, जब आप अपनी ईसीजी कराते हैं स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, वो तो डेड लाइन ऐसे है ना। बिल्कुल। इसका मतलब है अगर आपकी जिंदगी की एक ही स्ट्रेट लाइन है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है? डेड है आप। तो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव ही आपको ये बात सिखाते हैं कि आप जिंदा हैं। तो आप अपने आप को अगर जिंदा रखना है तो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव ही आपको लेके चल रहे होते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने बहुत जगह पे अपने सेशंस में भी ये बात की है। ECG, ई अपने आप को इंगेज करते हैं आप एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटीज आपको जिंदा रखती हैं। सही। कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ कि जो आपको जिंदगी की ऑप्टिमिज्म सिखाते हैं, और जो जी है वो आप गैदर करते हैं मेमोरीज। तो आपने engage, connect and gather memories. This is what your life is all about. आप engaging with people, engaging in activities, connecting with people and gathering memories. This is what is the essence of your life. तो ये आपकी जिंदगी में अगर आप इसको आपको समझ गए हैं, तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं। नसीम खान को दोबारा मौका मिले जिंदगी में कुछ करने का, तो क्या ऐसा है जो रिग्रेट है, ये नहीं किया, ये करना चाहिए? क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल ने आपने चीजें की। नहीं, मुझे कोई अल्लाह का शुक्र किसी बात का रिग्रेट्स नहीं। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ और मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैंने चपले मारी है। तो जितनी चपले मैंने मारी है उन चपलों से मैंने सीखा हुआ था, और उन चपलों के साथ मुझे कभी चीजें रुला के गई हैं, कभी चीजें दुखा के गए हैं, लेकिन मैंने सीखा। तो मैंने वो सीखने के साथ है, और अगर मैं ये सब चीजें मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं वो हसीब खान होता ही ना। तो मेरे लिए वो हसीब खान बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त आपके सामने वो सारा एक पर्सनालिटी का एक गिरूमपन था कि मतलब वो होना ही था। वो देखिए आपको मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब्बा जी ने किने चपेड़ा खाई दिया ने, तो सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा होता है। उसके बाद कहते हैं जी अब्बा जी से डांट किसी ने पढ़ में लिखा है, अम्मा जी ने आपके लिए क्या क्या कुछ किया, दोस्तों ने क्या किया। तो ये पूरा का पूरी एक आपकी कहानी है जो आप सारी दुनिया को सुनाते हैं, और सारी दुनिया को ये बताते हैं कि आप अकेले नहीं है जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने भी वो प्रॉब्लम्स देख के, प्रॉब्लम्स को लिव करके हम यहाँ तक पहुंचे।